السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں جاوید نورانی. کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن نے جہاں روزمرہ زندگی کو متاثر کیا، وہیں اس نے ہمیں زندگی کے بہت سارے مثبت پہلوؤں سے بھی ملوایا. میری بیوی نے گھر کی چھت پر کچھ گملے رکھوا دیے اور ایک چھوٹا سا باغیچہ بنوا لیا. گزشتہ دنوں میں اپنی بیوی کے ساتھ گھر کی چھت پر گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بہت سارے گملوں میں پھول کھل گئے تھے اور نیمبو کے پودے میں 2 نیمبو بھی لٹکتے ہوئے نظر آئے اور 2-4 ہری مرچیاں بھی لٹکتی ہوئی نظر آئیں. اچھا، میں نے یہ دیکھا کہ ایک بانس کا ایک پودا جو اس نے گملے میں لگایا تھا وہ اکیلا پڑا تھا. اسے وہ گھسیٹ کر دوسرے پودوں کے پاس کر رہی تھی. تو میں نے کہا کہ بھائی تم اسے بھاری گملے کو کیوں گھسیٹ رہی ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ یہاں یہ اکیلا پڑا ہے جس کی وجہ سے یہ سوکھ رہا ہے، اسے کھسکا کر اس پودے کے پاس کر دیتے. تو میں ہنس پڑا. بھائی اگر یہ سوکھ رہا ہے تو اسے کھاد ڈالو، پانی ڈالو، اسے کھسکا کر کسی دوسرے پودے کے پاس کر دینے سے کیا ہوگا؟ تو بیوی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ پودا یہاں اکیلا ہے اس لیے مرجھا رہا ہے، اسے اس پودے کے پاس کر دیں گے تو یہ پھر لہلہا اٹھے گا. پودے اکیلے میں سوکھ جاتے ہیں لیکن انہیں اگر کسی دوسرے کا ساتھ مل جائے یہ دوبارہ جی اٹھتے ہیں. یہ بہت عجیب سی بات تھی اور ایک ایک کر کے کئی نقش کئی تصویریں میری آنکھوں کے پردے پر بنتی چلی گئیں. امی کے انتقال کے بعد ابو کیسے ایک ہی رات میں بوڑھے اور بہت بوڑھے ہو گئے تھے. اگرچہ امی کی گزر جانے کے بعد وہ زندہ تو رہے لیکن سوکھتے ہوئے پودے کی طرح. امی کے رہتے ہوئے جن ابو جان کو کبھی میں نے اداس نہیں دیکھا تھا وہ امی کے جانے کے بعد ایک خاموش سے ہو گئے تھے. آج مجھے بیوی کے یقین پر مکمل اعتماد ہو رہا تھا. لگ رہا تھا کہ سچ مچ پودے اکیلے میں سوکھ جاتے ہیں. بچپن میں ایک بار بازار سے میں رنگین مچھلی خرید لایا تھا اور اسے ایک شیشے کے جار میں پانی بھر کے اسے رکھ دیا. مچھلی سارا دن گمسم رہی، ادھر ادھر گھومتی رہی. میں نے اسے دانہ بھی ڈالا لیکن وہ چپ چاپ پانی میں ادھر ادھر گھومتی رہی. سارا کھانا جار کی تہہ میں جا کر جم گیا. مچھلی نے کچھ دن تو یوں ہی گزارے لیکن ایک صبح میں نے دیکھا کہ وہ پانی کی سطح پر الٹی پڑی ہوئی نظر آئی. آج مجھے گھر میں پانی ہوئی وہ چھوٹی سی اور رنگین مچھلی بہت شدت سے یاد آ رہی تھی. بچپن میں کسی نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا اور اگر معلوم ہوتا تو کم سے کم 2-3 یا 4-5 مچھلیاں خرید کر لاتا اور میری وہ پیاری مچھلی یوں تنہا نہ مر جاتی. محترم ناظرین، مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں کسی کو تنہائی پسند نہیں ہے. آدمی ہو یا پودا، ہر کسی کو کسی نہ کسی کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اپنے ارد گرد جھانکیں، اگر کہیں کوئی اکیلا نظر آئے تو اسے اپنا ساتھ دیجیے، اسے مرجھانے سے بچائیں. اور اگر آپ خود اکیلے ہوں تو خود اپنا ساتھ لیجیے، اپنا کسی کو ساتھ دیجیے یا کسی کا ساتھ لیجیے. خود کو مرجھانے سے روکیں. یاد رکھیں، تنہائی دنیا میں سب سے بڑی سزا ہے. گملے کے پودے گھسیٹ کر ایک دوسرے کے قریب تو کیے جا سکتے ہیں لیکن آدمی کو قریب لانے کی ضرورت ہوتی ہے، رشتوں کو سمجھنے کی، محفوظ کرنے کی، انہیں سمیٹنے کی. اگر دل کے کسی گوشے میں آپ کو یہ لگے کہ زندگی کا رس سوکھ رہا ہے، زندگی مرجھا رہی ہے، تو اس پر رشتوں کی محبت کا رس ڈالیے. خوش رہیے اور مسکراتے رہیے. کوئی یوں ہی اگر کسی اور کی غلطی کی وجہ سے آپ سے دور ہو گیا ہو تو اسے قریب لانے کی کوشش کریں اور ہرے بھرے ہو جائیں. تھینک یو.